الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الآية. سورة الفرقان سبق نمبر 19. دلیل عقلی نمبر 10. فرمایا برکت والی ذات وہ ذات ہے جس نے بنائے آسمان میں برج وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور رکھا اللہ نے آسمان میں چراغ وقمرا، اور ایسا چاند منیرا جو اجالا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا ذرا عقل سے سوچو، یہ آسمان میں آسمان کی منزلیں بنانے والا کون ہے؟ آسمان میں برج رکھنے والا کون ہے؟ پھر اس میں سورج کو مسخر کر دینے والا کون ہے؟ پھر اس میں چاند کو منیر بنا کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دلیل عقلی نمبر 11. وہ ذات جس نے بنایا ہے رات کو اور دن کو خلفتاً، ایک دوسرے کی جگہ پر بدلنا، کبھی دن رات کی جگہ پر آ رہا ہے، کبھی رات دن کی جگہ پر آ رہی ہے، یعنی کبھی دن چھوٹا رات بڑی، اور کبھی رات چھوٹی اور دن بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمی پیشی اور موسم کی تبدیلی کے انقلاب یہ کس کے اختیار میں ہیں؟ فرمایا اس سے وہ بندہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ان یذکر، جو بندہ دھیان رکھے اس میں، او اراد شکورا، یا پھر رب کی ان چیزوں کو دے کر شکر ادا کرے، تو ایسے شخص کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے، نصیحت مل جاتی ہے۔ سورہ فرقان کا حصہ نمبر 2۔ سورۃ الفرقان کا دعویٰ یہ تھا کہ برکت دینے والا اللہ ہے۔ اب پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے، حصہ نمبر 2۔ حصے نمبر 2 کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں برکت دینے والا اللہ ہے، دن قیامت کے بھی برکات دہندہ اللہ ہوگا اور کوئی نہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے، عباد الرحمن یہ نسبت ہے بندوں کی رحمان کی طرف، ہیں تو سارے اللہ کے بندے، مگر خاص طور پر ایماندار بندے اللہ کے خصوصی بندے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا عباد الرحمن الذین،
اور رحمان کے بندے وہ بندے ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر ہونن، میانہ روی کے ساتھ، عاجزی کر کے چلتے ہیں، متکبر ہو کے نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے زمین پر، بلکہ میانہ روی اور عاجزی ظاہر کر کے چلتے ہیں۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب بات کرنے لگیں ایسے بے سمجھ لوگوں سے یہ ایماندار بندے، تو اس وقت یہ عباد الرحمن ان کی صفت یہ ہے قالوا سلاما، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ سلامتیو، سلامہ۔ تو بے سمجھ اور جاہلوں سے تو یہ مخاطب نہیں ہوتے، ہاں ان سے بات کرنی پڑ جائے تو صرف ان کو سلامتی کی دعا دے کے بس آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ جاہلوں سے واسطہ لگانا اور بے سمجھ لوگوں سے ایماندار بندے کی تعلق اور اس کا واسطہ لگانا یہ اس کے ایمان کے خلاف ہے۔ صفت نمبر 3 والذین یبیتون لربہم، عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کی عبادت سجدے کے اندر، وقیام، اور قیام کی حالت میں تہجد کے اندر ساری عبادت گزار دیتے ہیں، ساری رات ان کی اپنے رب کی عبادت کے اندر گزرتی ہے، یہ رحمان کے بندے۔ صفت نمبر 4 والذین یقولون، یہی عباد الرحمن لوگ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے رات کو اٹھ کر ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہٹا دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابا کان غراما، بے شک اس کا عذاب جہنم کا عذاب غرامن ہے، چمٹنے والا، یہ تو گھیر لینے والا عذاب ہے جہنم کا، اس لیے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفت، رات کو اٹھ کر رب سے یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ اِنَّا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، بے شک جہنم بہت ہی بری جگہ ہے ٹھکانے کے لحاظ سے، وَمُقَامًا، اور جگہ کے رہنے کے لحاظ سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ صفت نمبر 5 یہی عباد الرحمن لوگ اذا انفقوا لم یسرفوا، جس وقت وہ لوگ اذا انفقوا، جس وقت یہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، ایماندار بندے بے جا اپنا مال دولت خرچ نہیں کرتے، عیاش پرستی نہیں کرتے، شرک کے اڈوں پر اپنا مال دولت خرچ نہیں کرتے، لم یسرفوا، نہیں وہ اسراف کرتے اپنے مالوں کے اندر، ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ولم یقتروا، بخل بھی نہیں کرتے کہ ہاتھ سنگوڑ کر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے ہوں، اسراف بھی نہیں کرتے، فضول خرچی کرتے ہوں، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہوتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، تو فرمایا اسراف کرنے والے اور شرک کے اڈوں پر خرچ کرنے والے، غیر اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے، یہ سب شیطان کے دوست اور بھائی ہیں۔ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں رب کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں۔
صفت نمبر 6 عباد الرحمن کی، والذین لا یدعون مع اللہ، وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا اور معبود سمجھ کر۔ معبود اور الہ ایک ہی ہے، وہ اکیلا خدا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے دوسرے سپارے میں فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اور معبود ایک ہی خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واحد، واحد کا لفظ نقطوں سے پاک ہے، ایسے اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ واحد کے لفظ میں نقطہ بھی کوئی نہیں ہے، اللہ نقطے کے برابر بھی اپنا شریک نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، جن، فرشتہ، کوئی اللہ کا نقطے کے برابر بھی شریک کوئی نہیں۔ اس لیے ایمانداروں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہیں قتل کرتے اس نفس اور جی کو جس کا قتل اللہ نے کرنا حرام کر دیا، الا بالحق، مگر شریعت کے مطابق، شریعت کے تحت جس کو قتل کرنا ہو، شریعت جس کو مقتول کہے، قتل کرنے کا حکم دے، اس کو قتل کرتے ہیں۔ ولا یزنون، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے ایماندار عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا سمجھے اور اس ہستی اور اس جیو کو قتل کرے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور زنا کے سارے گناہ بھی کرتا رہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص بھی یہ گناہ کرے، یہ کام کرے گا، یلقا اساما، وہ ڈالا جائے گا جہنم کی ایک وادی اسامہ کے اندر۔ شرک کرنے والا مشرک اور ایسے ہی اور ایسے ہی زنا کرنے والا، یہ سارے گناہ کرنے والا یلقا اساما، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اسام مفسرین کی تفسیر کے مطابق ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، ایک گڑھے کا نام ہے، ایک طبقے کا نام ہے۔ تو اس لیے فرمایا ایک گناہ کرنے والا اور یہ جرم کرنے والا اسامہ، اس جہنم کے اسامہ وادی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جب ڈالا جائے گا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ اس عذاب کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر۔ بشارت الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ شخص جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور صحیح معنی میں آمن، رب کی ذات پر یقین رکھا اور عمل کیے ایسے عمل جو اس کے ایمان کے مطابق تھے۔ عمل صالح، عمل صالح وہی ایمان کے مطابق ہوتے ہیں، جو ایمان کے مطابق عمل صالحات اس نے کیے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ تبدیل فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں حسنات، نیکیوں کے اندر۔ پھر ان سب کے گناہ، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ علت یہ ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس لیے کہ ہے اللہ تعالیٰ غفوراً، بڑا ہی بخشنے والا، رحیماً انتہا درجے کی مہربانی کرنے والا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص بھی توبہ کرے، سچی توبہ اور عمل کرے ٹھیک عمل، فَإِنَّهُ يَتُوبُ، رب کا قانون یہ ہے کہ بے شک پکی بات ہے، متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف متابا، اچھی طرح متوجہ ہونا، یعنی اس کی توبہ اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفت نمبر 7،
والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ عباد الرحمن کی ساتویں صفت یہ ہے کہ لا یشہدون الزور، ایسے ایماندار بندے کبھی شرک اور کبھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ الزور ایک تفسیر یہ ہے کہ اسے مراد جھوٹ ہے۔ ایسے جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ کبھی زبان سے جھوٹ بولتے ہی کوئی نہیں اور جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اور جس طرح کہ سورۃ الحج میں آتا ہے قول الزور، جھوٹی بات کرنا، یہ ایماندار بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ تو بے ایمان بندے کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں وہ کبھی بھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یا دوسرا معنی الزور بمعنی شرک کے قریب بھی نہیں جاتے ایماندار بندے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے جو ایماندار ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولے سمجھو وہ پکا بے ایمان ہے، ایماندار نہیں ہے۔ اس لیے تو اہل تشیع کا نظریہ ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو جس مذہب میں جھوٹ بولنے کو عبادت سمجھا جا رہا ہو، سمجھو وہ مذہب ہی یہودی اور عیسائیت کا ہے۔ وہ پرلے درجے کے کافر تو ہو سکتے ہیں مگر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایماندار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایماندار کی صفت یہ ہے کہ وہ تو جھوٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ ایماندار بندے مروا باللغو، جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر، لغو باتوں پر جب ان کا گزر ہوتا ہے، مروا کراما، تو نکل جاتے ہیں اچھے طریقے سے، عزت و اکرام سے، لہو اور لغو باتوں سے اعراض کر کے اچھی طرح ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفت نمبر 8، وہ لوگ عباد الرحمن ہیں اذا ذکروا، ایک عباد الشیطان ہے، ایک عباد الرحمن ہے۔ رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفات قرآن ذکر کر رہا ہے، اور جو عباد الشیطان ہیں، شیطان کے بندے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں شرک کرنے والے، شیطان کی پوجا پاٹ کرنے والے۔ تو صفت نمبر 8، وہ لوگ ایماندار ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ذکروا ان کو نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات کے ساتھ، بآیات ربہم، آیات سے مراد قرآن پاک ہے، رب کی آیات سب سے بڑی قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سے جب ان کو وعظ و نصیحت کیا جاتا ہے ایمانداروں بندوں کو، تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس وقت رب کا قرآن سن کر وہ نہ بہرے ہوتے ہیں، وعمیانا، اور نہ نبینے اور اندھے ہوتے ہیں، بلکہ ان کو قرآن کی آیات سن کر اور زیادہ ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ زادتہم ایمانا، سورہ انفال کی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا جس وقت تلیت علیہم آیاتو، ایسے رحمان کے بندوں پر قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن سے ان کو واعظ کیا جاتا ہے، تو ان کی صفت یہ ہے کہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر دن بدن زیادہ سے زیادہ توکل اور بھروسہ کرتے جاتے ہیں۔ صفت نمبر 9، وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں خاص، یقولون
جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ان ایمانداروں کی صفت ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پروردگار ہمیں اہب لنا عطا فرما ہمیں من ازواجنا ہماری عورتوں کی طرف سے وذریاتنا اور ہماری اولاد کی طرف سے کیا عطا فرما قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں نصیب فرما۔ ہماری یعنی اہل و عیال سب کو اللہ نیک بنا، گھر والیوں کو بھی نیک اولاد بھی نصیب فرما تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور اللہ بنا دے ہمیں وسط پرہیزگاروں کے اماماً پیشوا، امام رہنما پیشوا بنا دے اللہ تعالیٰ۔ 9 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خاص بیان فرمائی ہیں۔ اب بشارت اخرویہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ جن کو بدلے کے اندر اللہ عطا فرمائیں گے الغرفۃ جنت کی کوٹھیاں۔ غرفہ اصل میں عربی کے اندر کمرے کو کہا جاتا ہے، ایسا کمرہ جس کے اندر روشن دان موجود ہوں، تو اس لیے فرمایا ایسی کوٹھیاں ان ایماندار بندوں کو بہشت میں نصیب ہوں گی بدلے کے اندر الغرفہ، وہ بڑی بڑی کوٹھیاں بہشت میں اللہ نصیب فرمائیں گے۔ کیوں؟ بما صبروا اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے ایمان پر، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور لینے آئیں گے اس کے اندر بہشت کے اندر فرشتے ان ایماندار بندوں کو۔ جب آمنا سامنا ہوگا جنت کے اندر تو اس وقت فرشتے نور کی مخلوق ان ایماندار بندوں کو کیا کہیں گے؟ تحیتاً تحیتاً وسلاما، تحیتاً سارے جنت کے تحفے تحائف بھی ایماندار بندوں کو فرشتے دے دیں گے، وسلاما اور اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعائیں بھی فرشتے ان کے لیے کرنے لگ جائیں گے۔ اور خود یہ ایماندار بندے جنتی لوگ عباد الرحمن جب جنت کے اندر داخل ہوں گے اس وقت اللہ کریم فرماتے ہیں آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین تحیتہم فیہا سلام۔ سب سے بڑا تحفہ جنت کے اندر ایماندار بندوں کو جو رب کی طرف سے ملے گا وہ اللہ کے سلام ہوں گے، اور سب سے آخری کلمہ اور دعا جنتیوں کی یہ ہوگی، وہ کہیں گے ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام کی تمام کارسازی صفات، تمام کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں رب العالمین، جو رب العالمین ذات ہے۔ اللہ فرماتے یہ رحمان عباد الرحمن ایماندار بندوں کی یہ بدلہ ہے جو جنت میں اللہ نصیب فرمائیں گے۔ پھر سوال ہوتا ہے کیا جنت میں ہمیشہ رہیں گے یا پھر کبھی ان کو جنت سے نکال بھی دیا جائے گا؟ اس کا جواب رب نے اگلی آیت مقدسہ میں فرمایا خالدین فیہا، نہیں یہ کوئی کرائے کا مکان تھوڑی ہوگا کہ چند مدت بعد پھر مکان خالی کرنا پڑ جائے، نہیں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے یہ جنتی لوگ جنت کے اندر۔ حسنت مستقرا و مقاما، اس لیے کہ ان کے رہنے کی جگہ بھی بہت ہی خوبصورت اور اچھی ہے، وہ مقاماً اور کھڑے ہونے کی جگہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ جہنم سب سے بدترین جگہ ہے رہن کے لحاظ سے اور جگہ کے لحاظ سے، مگر جنت کے متعلق رب نے فرمایا ہے حسنت مستقرا و مقاما، یہ جنت مستقر کے لحاظ سے بھی حسنت ہے، مقامن کے لحاظ سے بھی حسنت ہے۔ تخویف
ان لوگوں کے لیے اللہ نے ڈرایا ہے ان لوگوں کو جو غیر اللہ کی سور و پکار کرتے ہیں، غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اللہ کی وحدانیت اور توحید نہ ہوتی تو میں رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر نیک بنتے ہو تو اپنے نفع کے لیے بنتے ہو، اور اگر برائیاں کرتے ہو تو اپنے نقصان کے لیے کرتے ہو، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں لولا دعاؤکم، اے لولا دعاء اللہ ایاکم للتوحید، اگر تمہارا خاص پکارنا اللہ کو نہ ہوتا تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو بندہ خالص اللہ کو پکارتا ہے، رب کو پکارتا ہے، رب کی منت منوتیاں نظر نیازیں دیتا ہے، لولا دعاؤکم، اللہ بھی اس بندے کی پرواہ فرماتے ہیں۔ اور جو خالص اللہ کی پکار نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اللہ کی خالص پکار نہیں کرتا، رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کو بھی، رب کو بھی اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو پرواہ اس بندے کی ہے جو بندہ اپنی توحید کے اندر خالص ہے۔ اے لا دعاء اللہ ایاکم، اس لیے فرمایا فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، پس تحقیق پکی بات ہے جھٹلا دیا ہے تم نے نبی کی دعوت کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جب تم نے جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، تو ان قریب یکون لزاما، تمہارے اوپر ایک ایسا لزام لزوم ہونے والا ہے، مٹھ بھیڑ ہونے والی ہے قیامت کے دن کہ پھر تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ پھر کیسے ہمیں عذاب اللہ کی طرف سے گھیر لیا ہے۔ ہاں پیغمبر کی تعلیم کو ماننا ضروری ہے، اس لیے پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلانے والا، تکذیب کرنے والا، وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ نے فرمایا کذبتم، اگر یہ جھٹلا چکے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فسوف یکون لزاما، بس ان قریب تھوڑی سی دیر ہے پھر ان کی آپس میں مٹھ بھیڑ ہو کر جمع ہو کر سب ایسے جھوٹوں کو جنہوں نے پیغمبر کی تعلیم کو بھی جھٹلایا، پیغمبر کے مشن کو بھی جھوٹر کہا، رب کے قرآن کو بھی تکذیب فرمائی، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسوں کو ان قریب سوف یکون، بس تھوڑی سی دیر ہے، ان قریب پھر ایسوں کا انجام بہت ہی برا ہے، اس لیے کہ ایسے شخصوں کا، ایسے لوگوں کا انجام پھر جہنم کی آگ ہے اور تو کوئی انعام نہیں۔ بتوفیق اللہ سورہ فرقان کی تکمیل ہوئی۔ اللہ پاک قرآن مقدس کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا